بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت قسط نمبر 53 کے ساتھ آج حاضر ہیں۔ کمر کو پٹکے سے مضبوط باندھا، گھوڑے کے چہرے اور نتھروں پر ہاتھ پھیرا، پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے مخاطب کر کے فرمایا، ہتال، آج کا دن تیرے واسطے نہایت محمود ہے، اسے غنیمت کر لو، اسے غنیمت سمجھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد و قتال کے لیے ثابت قدم رہ۔ یہ کہہ کر آپ اس پر سوار ہو گئے، اور جب اس کے ذہن پر پوری طرح جم گئے تو مسلمانوں کے آگے کھڑے ہو کے مقتول مسلمانوں کی لاشیں دیکھنے لگے۔ آپ اپنے کام میں نہایت متفکر تھے، علم ہاتھ میں تھا، اور اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف سے کوئی فوج پہنچ جائے، مگر کسی کا نشان تک نہ دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اگرچہ حضرت عبیدہ بن جراح کا ادھر تشریف لانے کا قصد تھا، مگر انہیں اہل حلب کے وہاں پہنچ جانے نے روک دیا، کیونکہ جب یکنہ فوج لے کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے چل دیا تو اہل حلب اور دوسیوں کے مشائخ جمع ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، یا قوم، یہ تم خوب جانتے ہو کہ حاملان دین نصارہ نے عربوں کی اطاعت کر لی ہے، بعض نے ان کا دین اختیار کر لیا ہے اور بعض ان کی ذمہ داری میں داخل ہو گئے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو ان سے جنگ کے ساتھ پیش آئے، مگر جو جنگ سے پیش آئے اور جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا وہی آخر مغلوب ہوئے اور خسران میں پڑے رہے۔ ایسی حالت کو دیکھتے ہوئے کیا آپ لوگ امیر المومنین کی خدمت میں جا کر صلح کی درخواست کر کے جو کچھ وہ طلب کریں دے کے اپنے شہر کو مامون و محفوظ نہیں کر سکتے؟ یاد رکھو، اگر تم نے ایسا کیا اور امیر المومنین سے صلح کر کے حلب کو مامون کیا تو وہ مسلمان ہمارے سردار یکنہ پر اگر غالب اور منصور ہو گئے تو اس آنے والی مصیبت سے ہم بے خوف اور مطمئن رہیں گے، اور صلح کی وجہ سے ہمیں کوئی گزر نہیں پہنچے گی، اور اگر یکنہ نے ان سے صلح کر لی اور ہم صلح میں اس سے پہل پیش قدمی کرنے والے شمار ہوں گے، اور اگر سردار یکنہ ان پر غالب رہا اور وہ صحیح و سالم واپس آ گیا تو ہم اپنی صلح کے متعلق اس سے کوئی ذکر اذکار نہیں کریں گے۔ اس کے اوپر تمام کی رائے متفق ہو گئی، اور روسائے قوم میں سے 30 آدمی منتخب ہو کے دوسرے راستہ سے صلح کے لیے چل دیے۔ جس وقت یہ مسلمانوں کے لشکر کے قریب جو حلب کا ارادہ رکھتا تھا پہنچے تو زور زور سے لفون لفون پکارنا شروع کیا۔ عربوں کو اس لفظ کے معنی پہلے ہی معلوم ہو چکے تھے کہ یونانی زبان میں لفون امان کو کہتے ہیں۔ نیز امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کے تمام امالوں گورنروں کے نام یہ حکم بھیج دیا تھا کہ لفون کے معنی چونکہ لغت میں امان کے ہیں، اس لیے جب کبھی کسی شخص کو یہ لفظ کہتے سنو تو اس کے قتل کرنے میں جلدی مت کرو، تاکہ باری تعالی جل جلالہ قیامت میں تم سے ان کے متعلق مطالبہ فرمائیں گے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بری ہوگا۔ اس فرمان کے سبب عرب اور بھی زیادہ اس لفظ پر توجہ کرنے لگے۔ جب انہوں نے اہل حلب کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو عجلت سے ان کے پاس آ گئے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت اقدس میں لا کے ان کو کھڑا کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہل حلب ہیں جو اپنے لیے صلح اور امان طلب کرنے آئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، خداوند تعالی جل جلالہ کی ذات سے مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ صلح ہی کے لیے آئے ہیں، اگر انہوں نے مجھ سے مصالحت چاہی تو ان سے ضرور صلح کر لوں گا۔ آپ کو اس واقعہ حیلہ اور جنگ کی خبر بالکل نہیں تھی، اور یہ لوگ یکنہ اور اس کے ساتھیوں کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ جس وقت یہ یہاں آئے تھے رات کا وقت تھا، لشکر میں چاروں طرف آگ روشن تھی، مسلمان بارگاہ خداوندی میں ہاتھ باندھے اس کا کلام پاک پڑھ رہے تھے، نمازوں کی نیتیں بند رہی تھیں اور قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی تھی۔ باشندگان حلب دیکھ کر آپس میں کہنے لگے، انہی کاموں نے انہیں ہم پر غالب کر رکھا ہے۔ ترجمان نے ان کی باہمی سرگوشی سنی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا، ہم وہ قوم ہیں کہ ہمارے خالق نے ہم پر عنایت کرنے میں
سبقت فرمائی ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور دین میں تحریف نہیں کرتے، اور نہ ہی اپنے کاموں کا بدلہ چاہتے ہیں، یعنی کسی لالچ سے جیسے جنت وغیرہ کوئی کام نہیں کرتے، محض خوشنودی باری تعالیٰ جل جلالہ اور رضائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلوب ہے اور بس، اور دشمنوں کو مار ڈالنے میں ذرا بھی نہیں جھجکتے۔ ترجمان نے انہیں اس کا ترجمہ سنایا اور اس کے بعد دریافت کیا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم حلب کے باشندے، تاجر اور رئیس ہیں، اور آپ ہرا سے صلح کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے سردار نے ہم سے لڑنے کا قصد کر رکھا ہے، قلعے کو آلات حرب سے مستحکم کیا ہے، برسوں کا کھانا اور سالہ سال کے لیے اس میں ذخیرہ جمع کیا ہے، فوج بھرتی کی ہے اور بہت سا لشکر آراستہ کر رکھا ہے، پھر تم کیسے صلح کرتے ہو؟ ہم تم سے صلح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا، یا امیر، ہمارا سردار فوج لے کر لڑائی کے ارادے سے چل پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، کب؟ انہوں نے کہا، صبح، اور ہم تو اس کے بعد دوسرے راستہ سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ ضرور ہلاک ہوگا، کیونکہ وہ باغی ہے، اس نے بغاوت کی طرف اقدام کیا ہے، صلح پر راضی نہیں ہوا بلکہ خواہشات نفس کی اطاعت کی ہے، جو ایسا کیا کرتا ہے وہ ہمیشہ ہلاک ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو یکنہ کے چل پڑنے کی خبر سن کر اپنے ہر اول کی طرف سے فکر ہوا۔ آپ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، خدا کی قسم کعب اور ان کے ساتھی ہلاک ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ کر اپنے سر جھکا لیا اور بالکل خاموش ہو گئے۔ اہل حرب نے ترجمان سے کہا کہ امیر المومنین سے صلح کے متعلق گفتگو کر۔ اس نے آپ سے اس بارے میں عرض کیا، آپ نے جھڑک کر فرمایا، ہم صلح نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر روسائے حلب کو اپنی جانوں کا فکر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اطراف و جوانب کے گاؤں اور دیہات کے آدمی بہت زیادہ جمع ہو رہے ہیں، اگر آپ نے ہم سے صلح کر لی تو ہم آپ کی زیر قیادت آ جائیں گے، نیز دوسرے علاقے فتح کرانے میں معاون ہوں گے، اور آپ کے عدل و انصاف کے سایہ میں اپنی عمریں کاٹ دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے صلح سے انکار کر دیا تو لوگ آپ کی طرف سے متنفر ہو کر بھاگ جائیں گے، اپنے اپنے شہروں اور گاؤں میں پناہ ڈھونڈیں گے، اور ہر ایک چہار طرف یہ خبر مشہور ہو جائے گی کہ آپ حضرات صلح نہیں کرتے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کے پاس رعایا کا ایک آدمی باقی نہیں رہے گا۔ ترجمان نے جب آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتلایا تو آپ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک پشت قد آدمی، جس کا چہرہ سرخ تھا، جو عقلائے روم میں شمار ہوا کرتا تھا اور عربی زبان کا فصیح تھا، آگے آیا اور زور سے چیخ چیخ کے کہنے لگا، یا امیر، باری تعالیٰ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام پر جو صحائف نازل فرمائے ہیں، ان کی علوم میں سے میں چند باتیں جناب کے سامنے بیان کرتا ہوں، انہیں ذرا توجہ سے سنیے۔ آپ نے فرمایا، کہو، ہم سنیں گے، اگر وہ حق ہوئیں تو ہم ان پر عمل کریں گے، اور اگر غیر حق ہوئیں تو نہ ہم انہیں سننا چاہتے ہیں اور نہ ان پر عمل کرنا۔ ایک شخص کا نام وحدہ تھا، یہ کہنے لگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا ہے، میں تو اب اور رحیم ہوں، میں نے رحمت کو پیدا کر کے مومنین کے قلوب میں اس کو جگہ دی، جو شخص رحم نہیں کرتا میں بھی اس پر رحم نہیں فرماتا، جو شخص دوسروں کے ساتھ نیکی اور احسان سے پیش آتا ہے میں بھی اس کے ساتھ احسان سے ہی پیش آتا ہوں، جو شخص خطاؤں سے درگزر کرتا ہے میں اس کی لغزشوں سے درگزر کرتا ہوں، اور جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے میں اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہوں، جو شخص میری طلب کرتا ہے مجھے پا لیتا ہے، جو رنگ و فکر کی حالت میں مجھ سے فریاد کرے گا میں قیامت کے دن اسے مطمئن کروں گا، اور اس کے رزق میں کشائش اور فراخی دوں گا، عمر میں برکت، اہل و عیال کی کثرت، اور اس کے دشمنوں پر اس کی نصرت کروں گا۔ جو شخص اپنے محسن کا شکریہ ادا کرے گا وہ دراصل میرا ہی شکر بجا لایا کرے گا۔ ہم بھی آپ کے پاس رنج و غم اور اندوہ عالم کی حالت میں آئے ہیں، آپ ہماری لغزشوں کو معاف کریں، ہمیں امان دیں اور ہمارے ساتھ احسان سے پیش آئیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ سن کر رو پڑے۔
اور ایک آیت پر جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جمیع انبیاء علیہ السلام پر رحمت نازل ہو۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام خلقت کی طرف سے اس واسطے بھیجے گئے ہیں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت جو انہوں نے ہمیں فرمائی ہم پر لاکھ لاکھ شکر اور تعریف واجب ہے۔ یہ کہہ کر آپ روسائے مہاجرین اور انصار نے دوسرے مسلمانوں کی طرف جو آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ تاجر اور بازاری مصیبت زدہ لوگ ہیں جو داد خواہ ہو کر پناہ مانگتے ہیں۔ 253 نمبر قسط کا یہیں اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 54 نمبر قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو دیکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں، پلیز کمنٹ کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔